حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی عزت اور شان، حضور کا مرتبہ اور مقام، بس اعلیٰ حضرت بریلوی نے ہاتھ جوڑ کر ایسے انبیاء اور رسل سے عرض کی، انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ 1,24,000 نبی اور رسول جب روز معاشر کھڑے ہوں گے تو احمد رضا جا کر یہ کہے گا کہ آپ بھی ہمارے مالک ہیں، لیکن ابھی جو حضور مقام محمود پر جلوہ گر ہونے والے ہیں اور حضور ساری دنیا کی شفاعت کرنے والے ہیں، تو اعلیٰ حضرت بریلوی کہتے ہیں کہ قیامت والے دن جب سب انبیاء اور رسول جلوہ گر ہوں گے تو ہاتھ باندھ کے میں عرض کروں گا، انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، کہ جی آپ بھی ہمارے مالک ہیں، لیکن ایک بات آج آپ بھی فرما دیں کہ جو ابھی نبی تشریف لانے والے ہیں، اے خاک افتاد و بس ان کے آنے ہی کی دیر ہے، خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی، یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے۔ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں پھر قیامت والے دن میں یہ عرض کروں گا، یہ انداز ہے نبیوں کے بارے میں بات کرنے کا، انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، کہ آپ جی ہمارے مالک ہیں، لیکن ایک جو بات ہم نے پوچھنی ہے، آپ ارشاد فرمائیں کہ جو نبی تشریف لانے والے ہیں وہ آپ کی بھی نبی ہیں، کیا وہ نبی ہے تمہارا ہمارا نبی؟ تو بس حضور کی شان ہی ہے، اس مسئلے کی اساسیت کو سمجھا جائے، اور کوئی مسئلہ نہیں ہے کائنات میں، بالکل اور کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ باقی رہ گئی بات کہ ایذائے رسول جو ہے وہ کفر ہے۔ میں نے جو آیات پڑھی ہے، ہمیں قسمیں دے دے کر، قسمیں وہی اٹھاتا ہے جو جھوٹا ہو، جو لانتی ہو، جس کے اندر غیرت نام کی کوئی چیز نہ ہو، جو رسول اللہ کے دین کا دشمن ہو، جو حضور کے دین کا باغی ہو، جو ناموس رسالت کا غدار ہو، جو دین کا غدار ہو، اور جو غیروں کے سامنے سب کچھ بیچ چکا ہو۔ صحابہ کو قسمیں دے دے کر اپنے ایمان کے اظہار کی ضرورت نہیں تھی، ہاں بالکل ان کو نہیں ضرورت تھی۔ تو منافقوں کو جب وہ قسمیں کھاتے تھے صحابہ کو کہ نہیں 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 ہم تو بالکل آپ کے ساتھ ہیں، ہم تو دیکھیں نا ہم حضور کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، کمال ہے، ہم آپ کے ساتھ نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یحلفون باللہ لکم لیردوکم، میرے حبیب یہ قسمیں کھا کھا کر کے آپ کے غلاموں کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ واللہ ورسولہ حق ان یردوہ ان کانوا مومنین۔ کیوں جی مولانا مجاہد صاحب، ان کانوا مومنین یہ شرط ہے۔ فرمایا کہ اگر تم مسلمان ہو نا تو مسلمانوں کو قسمیں کھا کھا کر مت راضی کرو، اللہ رسول کو راضی کرو، اللہ رسول کو راضی کرو۔ ہمیں تسلی دینے، ہم بھی عاشق رسول ہیں، یہ کوئی باتیں کرنے والی، عاشق رسول ہو تو اس میں کوئی بتانے کی ضرورت ہوتی ہے؟ ہاں عشق تو اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا ہے، عشق فیصلے پوچھ پوچھ کر تھوڑا کرتا ہے۔ نشان راز عقل ہزار ہیلا مپرس، اقبال کہتا ہے جب بھی حضور کا پتہ پوچھنا ہے اور ناموس رسالت کی تو یہ عقل سے مت پوچھنا۔ میں نے کہا پھر کس سے پوچھے؟ کہتا ہے بیاق عشق کمال ز یک فن دارت، جب بھی حضور کی عزت ناموس حضور کا پتہ پوچھنا ہے تو عشق سے پوچھنا ہے۔ ہاں جی یہ نعرے ہی ہے۔ تسی جڑیاں گھر تسبیحاں چھکیاں انہوں نے کوئی نہیں ہلیا، ہاں تے نہ تہاڈیاں نہ سنجیدگیاں نال کوئی ہلیا، ہاں انہاں نعرے نال ہی ساری اے نعرے جڑے نے بڑی دور تک کفر نو علاج ہے، اے منافقاں نو بھی علاج ہے۔ سارے پریشان ہو گئے، یہ کیا بن گیا، یہ کیا لبیک شروع ہو گئی۔
اور پورے عالم اسلام جو ہے وہ اس نعرے کی وجہ سے کھڑا ہو چکا ہے. اور توجہ بات سے ہاں تو نعرہ تو لگنا ہے. گلاں تو میں بڑیاں کر چکیا ہوں, اب عمل کا وقت ہے. ہاں عمل کا وقت ہے. تو اس مسئلے کی حساسیت کو سمجھا جائے. اگر کوئی ہمیں نیا دین سمجھانا چاہتا ہے تو میں موجود ہوں. جس جگہ کوئی لے جانا چاہتا ہے نہیں تو پھر یہ سارے علماء مشائخ یہ پیر زادے مفتیان ہمارے ساتھ کھڑے ہیں, کسی پلیٹ فارم پر لے آئیں, ہم ٹرکوں کے ٹرک کتابوں کے لے جائیں گے. تم بھی اپنے ہواری بلا لو سارے, ایک میچ ساڑا کرا دو. ایک کو میچ پوری دنیا دے ٹی وی آ جان, اسی دساں گے کہ حضور کی ناموس کا مسئلہ ہے کیا. بس ہاں جی, اسی دساں گے میں ناموس رسالت کا مسئلہ, لمبی بات نہیں ہوگی, ایسے مسئلہ حل ہو جائے. بالکل لمبی بات ہی نہیں ہم کریں گے. گل ہو وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو. اسی انہاں دی گل کرنی جنہاں دی گل تو بعد کسی دی گل چلنی کوئی نہیں. بس بات ختم ہے. ہاں جی, حضور نے فرما دیا, پھر بات ختم ہے. حضرت کعب بن مالک کو 50 دنوں کے بعد ایک صحابی آئے, انہوں نے کہا کہ رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ اپنی بیوی میکے بھیج دو. حضور ان سے نہیں بول رہے تھے, غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے بلا وجہ, تو میرے آقا 50 دن ان سے نہیں بولے. آج ناموس رسالت کا غدار کہتا ہے میں عاشق رسول ہوں. جی کعب بن مالک تو ویسے پیچھے رہ گئے تھے سارے غزوات میں, ایک میں پیچھے رہے نا مولانا, اور ایک 74 جنگیں کل بنتی ہیں تو 73 میں حاضر ہوئے یہ, اور ایک میں پیچھے رہے. اور وہ بھی اس وجہ سے نہیں کہ نعوذ باللہ حضور کے دشمنوں کے ساتھ کھڑے تھے, کروڑ بار توبہ, یا کوئی مخالفت کر رہے تھے, یا کسی منافق جو ہے اس کے ساتھ ان کی کوئی دوستی تھی, تو کچھ بھی نہیں تھا. بس خود انہوں نے کہا حضور کوئی وجہ نہیں ہے, بس میں رہ گیا. حضور فرمایا اٹھ جاؤ, آپ اٹھ جاؤ یہاں سے. ہاں جی, حضور نے انہیں دیکھا بھی مسکرا کے تو غضب نہ, صحابہ کہتے ہیں حضور کے چہرے سے غضب نمایاں تھا. کہتے ہیں حضور تو کبھی کسی سے ناراض بھی نہیں ہوئے. میں نے کہا جو 73 جنگوں میں گئے اور ایک جنگ میں نہ گئے, حضور ان سے نہیں بولے 50 دن, اور تو روزانہ حضور کے دشمنوں کے ساتھ بیٹھ کر تو ناموس رسالت پر غداری کرتا ہے اور تو بکواس کرتا ہے. تجھے اس بات کی سمجھ آئی, تجھے کسی کتا کوئی بھونکا دنیا کا, ممتاز نے قانون ہاتھ میں لیا, کوئی کتا دنیا کا بھونکا, وہ مسئلہ تیری سمجھ میں آیا, اور حضور کے 11 فیصلے تیری سمجھ میں کیوں نہ آئے؟ تو بیٹھ کر بکواس کرتا ہے. تو کس بات کا مسلمان ہے وہ ہمیں بتا, میں صاحب بتاؤں گا تو کون ہے. پیڑ پاؤ, پیڑ پاؤ, ہاں اب پیڑ پاؤ. اگلی بال جڑی پیر میر علی شاہ اسی اجازت لے کے سارے فقیراں کو, جب مبالے دی گل آ گئی تو مبالہ بھی کر دیں گے. مسئلہ نہیں سمجھ آتا پھر سمجھو. تہاڈیاں گدڑ بھبکیاں نال نہ بھارت رکنا ہے تے نہ کسی کفر نے رکنا ہے. بے شک بے شک انہاں نوں پتہ ہے تسی اندروں کہ وہ. ہاں دلیری اس ویلے آندی جدوں دل وچ محبت مصطفیٰ ہو, ہاں تے اندر کوئی غیرت بھی ہوے نال. ہاں جی, وہ اس واسطے اج انڈیا دا وہ جڑا جرنل ہے وہ جڑی دھمکیاں لا رہا ہے نا بھی اسی اندر وڑ کے تے پاکستان تے حملہ کر سکتے ہیں, نہ مسئلے نوں کچھ سمجھو. ہاں اندر وڑ کے تو نہیں آ سکتا, انہوں پتہ ہے, جی انہوں پتہ ہوئے نا یہ شہاب الدین محمد غوری دے جانشین ہیں, محمود غزنوی دے اے منن والے ہیں, انہوں پتہ ہے محمود غزنوی دے گھوڑے نا تیری ماواں دا اندر ڈھے پے سی. ہاں ہاں اے مودی دی ماں دادیاں نانیاں دا اندر ڈھے پوندا سی جدوں محمود غزنوی دے خالی گھوڑے دیاں ٹاپاں جاندیاں سن, غزنوی آ رہا ہے. ہاں سمجھ آئی نا.
ہاں تو سانو پاکستان دے اندر کی بننا ہے؟ تیریاں نانیاں دادیاں دا تک محمود غزنوی دے گھوڑیاں دے ٹاپاں نال اندر ڈھے پوندا سی تے ایک گل اسی کر سکدے تے جڑے کہندے نے اپنی مودی نو اپنیاں جناب نواسیاں دیاں شادیاں تے بلا او غزنوی دی گل نہیں کر سکدا ہاں ہاں تے او سانو اے وی نہ دسے بھئی وہ پاکستانی ہے ہاں اسی تے اودے نال زیادہ وڈے پاکستانی ہاں تے زیادہ وڈے مسلمان ہاں ہاں سمجھ آئی نا بات؟ کہتا ہے ضرب قلم کی ضرورت ہے اب فوج کو سوچنا چاہیے کہ نواز شریف کس کی بولی بول رہا ہے ہاں جس وقت پوری دنیا کے خطرات پاکستان پر منڈرا رہے ہیں اس وقت قلم کی ضرورت نہیں ہے، اس وقت ضرب غزنوی کی ضرورت ہے ہاں ہاں جی ہاں نہیں تو سانو بلاوا سی دسی کدی بولی بولتا ہے ہاں جی ہاں ایک ضرب قلم کی ضرورت پاکستان کو اس وقت نہیں ہے، ضرب شہاب الدین غوری کی ضرورت ہے ہاں جی، ضرب صلاح الدین ایوبی کی ضرورت ہے ہاں، ضرب یوسف بن تاشفین کی ضرورت ہے ہاں، ضرب محمد بن قاسم کی ضرورت ہے، ضرب طارق بن زیاد کی ضرورت ہے، کیوں جی ضرب خالد بن ولید کی ضرورت ہے۔ یہ منافقت نہیں چل سکتی۔ تم کتنی دنیا کو ہم جانتے ہیں جتنا تم قلم سے محبت کرتے ہو، ہریسے کھانے والا اور دہی کے ابھی تک جو پورے کنڈے کھانے والے کو کیا پتا ہے کہ قلم کیسے اٹھائے جاتے ہیں؟ وہ بھی امام احمد رضا نے اٹھا کر بتایا قلم ایسے اٹھایا جاتا پھر اس قلم کو ضرب بنانے کی ضرورت ہی نہیں رہتی، وہ قلم خود پھر بولتا ہے کل کے رضا ہے خنجر خون خار برق بار، آدا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کرے۔ ہاں تو اس واسطے ہماری بات کو سمجھو، اس مسئلے کی حساسیت کو سمجھو، نہیں سمجھ تو پھر سمجھنے کی کوشش کرو، ورنہ دنیا کے کوئی سکالر لے آؤ جو تمہارے خریدے ہوئے ہیں۔ میں نے یہ کتاب اس لیے رکھی ہے، میرے پاس باتیں تو بہت ہیں، یہ میری کتاب نہیں ہے، یہ جنرل شاہد عزیز کی کتاب ہے۔ اس نے پھر اس کے اندر لکھا 388 صفحے دے ہوتے اتنے جڑے حکومتی مخبر بیٹھے نا، وہ آج تو بہت سارے آئے ہونے، ان کا حق بھی بنتا ہے، جو جس کا کھاتا ہے اس کا گاتا ہے، ان کی مخبریاں کریں، ان کا حق بنتا ہے۔ تنخواہ جو لیتے ہیں، ہاں جی تم تنخواہ لیتے ہو تو ہم بھی تو لیتے ہیں، تمہاری کوئی مجبوریاں ہیں تو ہم تو اور بات ہے، تم مجبوریوں سے کرتے ہو، ہم خوشی خوشی کرتے ہیں۔ ہاں جی بس یہ تو فیصلے صرف آنکھ بند ہونے کی دیر ہے، دنیا میں بھی ہو جائیں گے لیکن آنکھ بند ہونے کی بھی دیر ہے۔ جب ہر طرف اندھیرا چھا جائے گا وہ کہے گا او وہ مجبوریاں کدھر گئیں آج، اور پھر ہماری جو خوشیاں ہیں کیوں جی ہاں جی لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ ہاں تمہیں پتہ ہی نہیں ہے یہ مجبوریاں تمہیں کہاں لے جائیں گی۔ مجبوریاں صحابہ کی تو نہیں تھی نا، ہاں جی ان کی مجبوریاں تو نہیں تھیں، ہمارے پورے تاریخ اسلام میں مجبوریاں تو اب تمہاری بنی ہیں، نہ اللہ رسول کی تمہیں کوئی حیا ہے نہ تمہیں کوئی غیرت ہے، اور تم جب یہ تو تمہارا یہ جرم بھی قیامت تک معاف نہیں ہونے والا کہ تم نے مسجدوں کے سپیکر اتار کر، سپیکر بھی ساتھ لے جا کر، اور مولوی کو جب تم نے مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا تو اس نے پوچھا یہ مولوی کیا کر رہا تھا؟ کہا یہ سپیکر پر درود و سلام پڑھ رہا تھا۔ یہ سپیکر بھی حاضر ہے، یہ مجرم بھی حاضر ہے، اور پھر وہ یہود و نصارہ کا ایجنٹ کہتا ہے اچھا اس کو 25,000 روپے جرمانہ ہے۔ ہاں یہ تمہارا جرم جو ہے نا، یہی جرم قیامت تک تمہارے منہ پر کالک کہ کیا جرم کر رہا تھا؟ یہ کہتا ہے سپیکر میں درود و سلام پڑھ رہا تھا، اور مولوی بھی پیش ہے اور سپیکر بھی اتار کر تم لے گئے، تمہارا یہی جرم ناقابل معافی ہے۔ ہاں باقی جرم تو تمہارے جو ہے نا، تم کیا سمجھتے ہو کہ تم پتہ نہیں ہے کسی کو، تو مشو مغرور بر حلم خدا، دیر گیرت سخت گیرت مر تو رہا۔ مولانا روم فرماتے ہیں اللہ کے حلم اور بردباری پر تو اکڑ نہیں، تو سمجھتا اس کو پتہ نہیں کہ تو درود و سلام پر پرچے کاٹے، علماء کو داڑیاں نہیں دیکھی نوچی تم نے، اور ان کے کوٹوں میں لے گئے کہ یہ مجرم ہے، مصطفیٰ جان رحمت پڑھ رہا تھا۔
تو مولانا روم فرماتے ہیں اس کے حلم اور بردباری پر تو بدماشی مت کر، جب وہ پکڑے گا تو دنیا کی کوئی طاقت تجھے بچا نہیں سکے گی، اندر سے ہی لوگ پکڑ لیں گے مشرف کی طرح، تو بچانا ایک بار، پھر تیری نسلیں بھی کوئی نہیں آئے گی بعد میں۔ اور تو اس لیے کہ اب تو نے اسلام سے متھا لگایا، پہلے تو نے مشرف سے لگایا تھا، اب تو نے اسلام سے لگایا، اور اسلام بڑی سخت سزا دیتا ہے۔ ہاں اسلام بڑی سخت سزا دیتا ہے۔ ہاں جی، اس واسطے انسان کے بچے بنو۔ اور یہ میں اس لیے کر رہا ہوں بات کہ بہت سارے ان سے ڈالر کھانے والے اور ان سے مال کھانے والے مولوی اور پیر، جنہوں نے اپنی خانقاہیں بچائیں، اپنے مدرسے بچائے، اپنی مسجدیں ان مولویوں نے بچائیں کہ مجھے کہیں مسجد سے نہ نکال لیا جائے یا میرے خلاف کوئی پرچہ نہ ہو جائے۔ یہ جنرل شاہد عزیز کہتا ہے کہ ڈالروں کے زور پر میڈیا کا جادو جگایا گیا، مغربی طرز فکر کو ابھارا تاکہ عوام اس کی قدر کریں، اور قوم کو درپیش مسائل کے کسی پہلو پر دین کا حوالہ دینے کو جہالت کہا۔ ترقی کی راہ مغرب کی سرپرستی میں دکھائی، سیکولر سوچوں کے نئے نئے جال بنے گئے، دین کے لیے نئے نئے عالمانہ رنگ پیش کیے گئے، اس کے لیے ہر کماش کے کرائے کے مولوی لگائے گئے۔ اس نے لکھا ہے، کہتا ہے اسی کوئی تھوڑا ہے، اسی بڑے بڑے مولوی خریدے، نئے نئے مولویوں نے سوچاں دیتیاں، تم کہو اسلام امن کا درس دیتا ہے، تم کہو کہ جناب اسلام تلوار سے نہیں پھیلا اور حضور کی تلوار کی نفی کر دو تم۔ ہاں جی، کہتا ہے اسی خود خریدے بندے اگے، بہت ہر صفحہ خون دے آنسو نالے نے لکھیا، آخر چلو جاگ ہی پیا، لیکن افسوس یہی ہے مجھے آتا ہے کہ جب یہ سیٹوں پر ہوتے ہیں نہ کبھی ان کو دین یاد آیا، نہ کبھی غیرت یاد آئی، نہ امت کا فکر یاد آیا۔ یہ جب ریٹائر ہوتے ہیں، فوجی ہوں، جج ہوں یا وکیل ہوں، پھر ان کو اسلام فوبیا ہو جاتا ہے، پھر اسلام کی باتیں کرنا شروع، جب آگے نظر آتا ہے نا آخرت کی طرف کہ اب تو کوئی پلے چیز ہی کوئی نہیں، اب تھوڑا سا کوئی اسلام کا بھی کر لو، لیکن ایسے تو اسلام نہیں نا بات بنتی، بات تو اور ہے۔ ہاں یہ ڈر جھاکنا تو گل وہ بھی کہتے سن اسی تواڈے نال ہاں، تو جدوں کوئی پریشانی ہے کہتے نہیں اسی تو تواڈے پیچھے ہاں۔ انہیں پھر پرویز مشرف دے دور دا انہیں کیا رقص و سرور دکھایا گیا۔ میں تواڈے پڑھ کے اس واسطے سنا رہا کہ جو کچھ مناظر ہیں یہ پہلے 2006 وچ ایک سارا کچھ ہو چکیا ہے۔ ہن ذرا سنو پرویز مشرف دے دور وچ کی ہویا 2006 وچ جدوں ایتھے آیا۔ میری ریٹائرمنٹ کے بعد مارچ 2006 میں جن دنوں نیب میں میں تھا، امریکہ کے صدر حضرت جو کچھ ہو لکھا میں پڑھ رہا، حضرت جارج بش اسلام آباد تشریف لائے، رات کو پریزیڈنٹ ہاؤس میں کھانا ہوا اور ایک ثقافتی پروگرام پیش کیا گیا۔ پروگرام میں پاکستان کی تہذیب پر ایک نگاہ ڈالی گئی کہ ہماری تہذیب پر تاریخ کے کیا اثرات رہے۔ پہلی تصویر ہمارے معاشرے کی منجو دھاڑوں کے ادوار کی پیش کی گئی، بھی ہم یہاں سے شروع ہوئے، منجو دھاڑوں سے۔ نیم اریاں لڑکیوں نے ناچ کر ہمیں سمجھایا کہ ہماری ثقافت کی ابتدا یہاں سے ہوئی۔ یہ ان کا بندہ لکھ رہا ہے، میں تو بات کرتا ہوں تو کہتا ہے یہ بڑی سخت باتیں کرتا ہے۔ کہنے لگا پھر بتایا گیا کہ الیگزینڈر کس کہتے ہیں، ہاں اس کے آنے سے ہم نے پھر ایک نیا رنگ حاصل کیا، اس رقص میں فیشن بھی بدل گیا اور لباس بھی مزید سکڑ گیا، یعنی جڑا تھوڑی بہتے انہوں نے پایا سی تھوڑا مزید سکڑ گیا۔ پھر اگلا رقص عکاسی کرتا تھا ہندوانہ تہذیب کی برہنگی کا، پھر لڑکیاں ننگیاں ہو کے پھر انہیں ہندو کہا، پھر ایسی ہندو بنیا جس کا اثر ہماری تہذیب پر رہا۔ جب لباس غائب ہونے لگے تو میں ڈرا کہ آگے کیا آئے گا، لیکن پھر کافرستان کی رقاصائیں آئیں کہ یہ اب بھی یہاں ناچتی ہیں، یعنی اب جو ہے ہمارا پاکستان ایسا ہے۔ اس ایک پیشکش میں کچھ ملبوس نظر آئے۔ اگلے رقص میں چھتریاں لیے برطانیہ کی میم صاحبائیں دکھائی گئی، جنہوں نے چھتریوں کے علاوہ دستانے بھی پہنے تھے اور کچھ رومالیاں سی باندھی ہوئی تھی۔ پھر اگلے رقص میں پاکستان کی موجودہ تہذیب کی عکاسی میں لڑکوں اور لڑکیوں نے مل کر خفیف سے ملبوس میں جنسی کنائیوں سے بھرپور رقص کر کے حاضرین کو معزوز کیا۔ لڑکیاں دو بہن ننگے بس تھوڑا تھوڑا میں لباس پایا۔ کہنے لگا اچھا جی، آخر میں ایک انوکھا رقص پیش کیا گیا اور کہا گیا کہ یہ وہ مستقبل ہے جس کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ حال تو ہمارا یہ ہے، لڑکیاں لڑکے ننگے کر کے تھوڑے تھوڑا لباس پوا کے نا تو نہ نچایا، بھئی ہمارا پاکستان کا حال یہ ہے۔ کہنے لگا سٹیج پر برہنہ جانوروں کی مانند بل کھاتے لپٹتے ہوئے اپنے مستقبل کی تصویر دیکھ کر جی چاہا شرم سے ڈوب مروں۔
مگر میری حوانیت نے آنکھیں بند نہ ہونے دی. کہنے لگا بالکل ننگیاں لڑکیاں کر کے پھر انہوں نے نچائیاں. پھر کیا کہ یہ پاکستان کا مستقبل ہے جس کی طرف ہم جا رہے ہیں. پھر آخر تے کہندا ہے بچپن میں سنا تھا کہ یہاں کبھی محمد بن قاسم بھی آیا تھا اور بہت سے بزرگان دین بھی، لیکن شاید ان کا کوئی اثر باقی نہ رہا. یہ ہے جی گھر کی گواہی. یہ جو کچھ انہوں نے 4 جنوری کو کیا یہ اس کی عکاسی ہے جو پہلے تیار شدہ تھا. یہ تو ہم راستے میں رکاوٹ بن رہے ہیں نا. ہاں جی یہ تو تھا کہ اب جو لڑکیاں بھی ننگے نچن گیاں اور حضور کے خلاف جو بکواس کرے گا اس کی شمیں بھی یہاں جلیں گی. توجہ، یہ ساری باتیں. میرا ایک ہی سوال ہے جو یہاں بیٹھے ہیں حکومتی مخبر، کیا تم نے کبھی گستاخ رسول کے لیے بھی اتنا بڑا اہتمام کیا پکڑنے کے لیے؟ ایک سوال ہے، تم جواب دے دو، تمہارے بڑے جواب دے دیں، قیامت تک اس کا جواب دے دیں. کیا تم نے ہزاروں فورسیں کبھی گستاخ رسول کو پکڑنے کے لیے اس کا گھر تلاش کرنے کے لیے گئے ہو کبھی؟ کیا مجبوری ہے تمہاری وہ ہمیں بتاؤ. 10 20 25 ہزار کی خاطر ایمان بیچ رہے ہو. تم تو 30 ہزار کی خاطر ایمان بیچتے ہو نا. اب ذرا صحابی رسول کا سنو وہ کیا کہتے ہیں. حضرت عبداللہ بن حذافہ اسامی، آپ کو رومی بادشاہ نے گرفتار کر لیا، اور گرفتار کرنے کے بعد وہ کہنے لگا کہ حل لک ان تتنصر و اوتیک نصف ملکی. انہیں کہا تو نصرانی ہو جا تو آدھا ملک میں تجھے دینے کے لیے تیار ہوں. مذہب اپنا چھوڑ دے عیسائی. تو صحابی رسول نے یہ نہیں کہا کہ سوچتے ہیں کوئی مجبوریاں بھی ہوتی ہیں. قال لو آتیتنی جمیع ما تملک و جمیع ما تملک و جمیع ملک العرب. آپ نے فرمایا جیڑا تیرے کچھ ہے وہ بھی دے دے، اور جڑا ہے وہ بھی دے دے، سارا عرب دے دے، سارا عرب دی بادشاہی بھی دے دے. تو پھر تو کی سمجھنا میں کون ہاں؟ ما رجعت عن دین محمد طرفۃ عین. آپ نے فرمایا کہ سارا کچھ کائنات کا دے دینا. تو یہ تیرے سامنے جو صحابی رسول کھڑے عبداللہ بن حذافہ، فرمایا سن میری بات، میں آنکھ جھپکنے کی دیر بھی اپنے نبی سے بے وفائی نہیں کر سکتا. آنکھ جھپکنے کی اتنی دیر لگ دی. اس نے پھر کیا تو میں تو تمہیں قتل کر دیں گا. فرمایا کر دے، یہ تو بڑا سستا سودا ہے. انہیں جناب وہ پانی تتا کرایا، انہاں وچوں 2 صحابہ نو بلایا، ایک نو وچ اگ دے سٹ دیتا. اسی ویلے انہاں دا جسم گل گیا تتے پانی وچ، تے ہڈیاں تر کے اتنے آ گئیاں. اور پھر ان کو کہا گیا کہ بھائی اب آپ عیسائی ہو جائیں ورنہ آپ کا بھی یہ حشر ہونا ہے. آپ نے فرمایا کیا باتیں کرتے ہو، چلو جدھر لے جانا ہے. جب آپ کو لے جا رہے تھے نا پانی کی طرف، گرم پانی، تو آپ رو پڑے. فقیل للملک انہ بکا، بادشاہ کو کہا گیا یہ تو آپ رو پڑے ہیں. فظن انہ قد جزا، بادشاہ نے یہ گمان کیا یہ ڈر گئے تتے پانی کو دیکھ کر. ساری بادشاہی تو واپس کر دی، شاید اب جسم کا مسئلہ جو ہے نا ان کو پریشان کر گیا. وہ کہہ رہا ردو ہو، ان کا ان کو واپس لے آؤ. حضرت عبداللہ سے پوچھا ماں کا تو رویا کیوں ہے؟ سنو ذرا، تم 2 بچے ادھر مسجد میں شیطانوں کی طرح ہلے بولنا، اور مسجد میں یہ بڑی تمہارے کارنامے ہیں، اور یہ تم بڑے ہی مجبوریاں ہیں تمہاری. ہاں، اور اس میں لوگوں کو بچوں کو بھی گرفتار کرنا، ہراساں پیدا کرنا، اور جڑے اپنے گیڑا میں جو اینج ویکھ دین نا اصل منافق ہو ون. ہاں، یہ جاندے جاندے ویکھ دین کہ مولوی پکڑے جا رہے ہیں، اصل منافق وہ ہے. ہاں، جو دکانوں پر بیٹھے ہیں اصل منافق وہ ہے کہ جو ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ حضور کی عزت کا مسئلہ کیا ہے. کوئی بات نہیں. ہاں، ان کی تو حاضریاں لگ گئی. تیری حاضری تو کہہ حضور میرے تو دکان تو فرصت کوئی نہیں. ہاں، آج لے ان کی پناہ. ہاں، یہ تیریاں دکاناں تیریاں سب کچھ ایتھی رہ جانے. تو آج تماشے ویکھدا تو ویکھ، اسی تو تماشے لاؤن واسطے تیار جے. تو سنجیدہ رہو، تیری جان بچنی چاہیے. ہاں، جس دن اسرائیل تے ایک دن آنا ہے اس دن کمی ہو
اب تھوڑی سی مہلت دو، میں بھی ایک جلوس میں جانا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا نہیں پتر وہ ٹائم گزر گیا، دوبارہ مڑ کے تو کوئی نہیں آنا. کیوں رویا؟ تو سنو ذرا صحابی کے فرمان. فرمایا قلت ہی نفس واحدۃ تلک الساعۃ فتذهب فكنت اشتهي ان يكون بعدد شعر انفس تلقي في النار في اللہ. فرمایا میں رویا اس بات پر کہ ابھی ابھی ایک ہی جان ہے نکل جائے گی، چس نہیں آئی ایک چاند دین دی. ایک جان دین دی مینوں چس نہیں آنی. ہاں میری میں رویا اس لیے کاش کہ میرے جسم پر جتنے بال ہیں ان کی تعداد کے برابر میری جانیں ہوتی تو پھر کوئی چس آتی اللہ کے راستے میں دینا. پوری دنیا کے علماء سے پوچھو، مصر کے مولویوں سے بھی پوچھ لو، گستاخ رسول کی بتیاں جلنے میں ایذائے رسول ہے کہ نہیں؟ کیوں جی علماء بیٹھے، کیوں جی شاہ جی کہ حضور کے گستاخ کی جو بتیاں جلائے اس میں رسول اللہ کو تکلیف ہے یا نہیں؟ تو جب ایذائے رسول ہے اور جو ایذا رسول اللہ کو دینے کے لیے جا رہے ہیں تم ان کے ساتھ کھڑے ہو، اور جو رسول اللہ کو ایذا پہنچانا چاہتے ہیں ان کے راستے میں جو دیوار بن رہے ہیں ان کو تم گرفتار کر رہے ہو، تم بتاؤ تم کدھر کھڑے ہو؟ اللہ نے تو اس بات کو، صحابہ صرف کھانا کھا کر حضور کے گھر بیٹھے اور باتیں کی، باتیں صحابہ نے چغلیاں تو نہیں کی، وہاں حضور کی شان ہی بیان کی، لیکن حضور ایک بار اندر گئے گھر میں، پھر باہر نکلے کہ بھئی ابھی یہ گئے نہیں. اتنی بات جو رسول اللہ کے دل میں آئی تو اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی، ان ذالکم کان یؤذی النبی. فرمایا میرے نبی ایک بار جب اندر دیکھ کر تمہیں باہر نکلے تو میرے نبی کو ایذا ہوئی. کیوں تم نے میرے نبی کے گھر بیٹھ کر باتیں کی؟ ولا مستانسین لحدیث، آج کے بعد میرے نبی کے گھر کھانا کھا کے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے. تمہیں پتہ ہے کتنا حساس مسئلہ ہے؟ صحابہ کو رب نے یہ بات فرمائی اور تم 1400 سال کے بعد ایک مرتد جو مرتد اعظم ہے اس دور کا، سب سے بڑا مرتد گستاخ رسول، جس نے حضور کی عزت کے قانون کو کالا کہا اور اس کا نطفہ حرام جو ہے وہ بھی یہ کہتا ہے کہ یہ غیر انسانی قانون ہے. تم ان کی حفاظت کے لیے کفر کو خوش کرنا چاہتے ہو تو پھر یہ ایجنسیاں نوٹ کر لیں، تم کفر اور یہود و نصارہ کو راضی کرو، ہم اپنے محبوب کو راضی کرنے ہر وقت تیار تو اسلام قربانی کا ہی نام ہے. جتنی کوئی قربانی دے گا اسلام اس کو اتنا ہی اٹھاتا چلا جائے گا. اسلام قرض تے رکھدا کوئی نہیں. ہاں جی ہاں یہ تو مالکاں دی طرفوں ہے، جڑے مالک جڑا اور کام جہدے کول لینا چاہن انہاں لینا ہے. انہاں یہ تو نہیں ویکھنا مولوی خادم بھائی کی وے تے فلانا کی وے تے فلانے کول علم کتنا ہے تے اودیاں کتاباں کتنی آن تے گل تے وچ ہو رہے. اوتھے تے ایک رات دے بارے حضرت عمر یہ فرماندے ہوندے سن، کاش کہ صدیق مینوں ایک رات دے دے غار والی تے عمر دیاں ساریاں نیکیاں لے لوے. اجے عمر نوں ہی نہیں پتہ سی نماز روزے حج زکات کی شے میں، بلکہ آپ دے دور خلافت اے جملہ تے اودے نالوں بھی بھاری ہے. کس نے آپ دے دور خلافت وچ کیا کہ عمر صدیق نالوں افضل ہے، تے آپ نے تاریخی جملہ فرمایا، حضرت عمر نے فرمایا لیلۃ ابی بکر خیر من آل عمر. فرمایا نہیں، ابو بکر کی جو ایک رات ہے نا، عمر کے سارا خاندان بھی ایک طرف کھڑا ہو جائے نا پھر بھی وہ رات افضل اور اعلیٰ. اس رات صدیق اکبر نے حضور کا پہرا دیا. تو یہ رات کہاں سے جائے کہ زاہداں بہزار اربعین رسن. مولانا سے حسد کوئی نہ کرے، یا جو اب جیلوں میں رہ کے ان سے پیچھے رہ جائے پھر حسد کرے جی میں تو برابر نہیں ہو سکتا. ہاں سمجھ آئی نا بات؟ حافظ شیرازی کہتا جائے کہ زاہداں بہزار اربعین رسن مست شراب عشق بیاکا امیر اسد. فرمایا لاکھوں سالوں کے بعد جہاں صوفی زاہد گوڑے اور ماتھے رگڑ کر پہنچتے ہیں نا، عاشق وہاں ایک چھلانگ میں چلا جاتا ہے.